علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج یہ بات عرض کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ مختلف آیتیں ہیں۔ ایک آیت ہے سورہ نساء کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم نے کسی بھی رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، تو ان کی اطاعت بھی جو ہو رہی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ رعد کی، وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ لکل اجل کتاب۔ اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی آیت بھی لا سکے۔ تو اس میں بھی صاف صاف یہ مطلب نکل رہا ہے کہ کسی بھی رسول کو یہ اختیار نہیں تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی آیت بھی لے آئے۔ ایک اور آیت ہے سورہ غافر کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ۔ اور کسی رسول کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے کر آئے۔ تو کوئی معجزہ پیش کرنا ہو، آیت پیش کرنا ہو، کوئی حکم سنانا ہو، اللہ کے حکم کے بغیر پیغمبر کوئی حکم نہیں سنا سکتے، کوئی آیت نہیں سنا سکتے، کوئی معجزہ نہیں پیش کر سکتے۔ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم۔ یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو اس کے رب کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ۔ تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ رب کے حکم سے، تو جو بھی کام کریں گے پیغمبر وہ رب کے حکم سے کریں گے۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ کے حکم سے لوگوں کو بلانے والے اور روشنی پھیلانے والے چراغ ہو۔ تو اللہ کے حکم سے ان آیتوں میں یہ بات مل رہی ہے کہ آپ علیہ السلام کو بہت سارے اختیارات دیے گئے تھے، اولین اور آخرین سے زیادہ آپ علیہ السلام کو اختیارات دیے گئے تھے، مگر ان آیتوں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ علیہ السلام کے اختیارات محدود تھے، اور جو بھی آپ علیہ السلام کرتے تھے وہ اللہ کے حکم کے ساتھ کرتے تھے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام آپ علیہ السلام نہیں کرتے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات لامحدود ہیں، کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ وہ لامحدود اختیارات آپ علیہ السلام کو حاصل نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیارات تو لامحدود ہیں۔ سورہ ہود کی آیت ہے، ان ربک فعال لما یرید، آپ کا رب جو چاہے کرتا ہے۔ سورہ بروج میں ہے، ذو العرش المجید فعال لما یرید، عرش کا مالک ہے، بزرگی والا ہے، جو کچھ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کا اختیار نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام جو چاہتے کر گزرتے، یہ اختیار نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوتا آپ علیہ السلام اسے کرتے۔ آپ علیہ السلام کو بے شک تمام اولین اور آخرین سے زیادہ اختیارات حاصل تھے، مگر وہ اختیارات نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ کو حاصل تھے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ سمجھنے کی اور مرتے دم تک اسے باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔